अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुराब बरकत आपसे मुखातिब है। तमाम तारीफ़ें नबी आखिरुज़्ज़मा पर जो वजह तख्लीक़ के कायनात है, जिनकी वजह से आप हैं, जिनकी वजह से मैं हूँ और जिनकी वजह से कुल कायनात है। आप सबको जुमा मुबारक हो। आज़ाद कश्मीर नाज़रीन, इस वक्त काफ़िले निकल पड़े, ये मुज़फ़्फ़राबाद का घेराव करने जा रहे हैं, वहाँ की अशराफिया का ये बाकायदा से मुहासरा करने जा रहे हैं। 5वां दिन है, 5वें दिन में मुज़ाहमत दाखिल हो चुकी है। अवामी एक्शन कमेटी जो कि उनकी जो कोर कमेटी है, वहां पर मुज़ाकरात के हवाले से क्या डिस्कशन हुई है वो आपके सामने रख देते हैं। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, इस वक्त बैनुल अक़वामी मीडिया आज़ाद कश्मीर के अंदर दाखिल हो चुका है। ये सबसे बड़ी और सबसे अहम तरीन खबर है कि इंटरनेशनल मीडिया आजाद कश्मीर के अंदर दाखिल हो चुका है। आजाद कश्मीर की वहां की जो लेला गवर्नमेंट है नाज़रीन, इन्होंने आजाद कश्मीर को ब्लैंकेट कर दिया। 5-6 दिनों से इंटरनेट बंद, सर्विस बंद, बिल्कुल कंप्लीट ब्लैकआउट जो उन्होंने किया, उस ब्लैकआउट को उधेड़ कर बैनुल अक़वामी मीडिया वहां पर दाखिल हो चुका है। और वो कश्मीर के अंदर से नाज़रीन अब उसने कहानियां लिखना शुरू कर दी हैं। अल जज़ीरा ने एक स्टोरी लिखी है, बैनुल अक़वामी मोस्ट रेप्यूटेड मीडिया है, और उसने अनवार गवर्नमेंट या वहां की जो क्रिमिनल गवर्नमेंट है उसकी जड़ें उखाड़ दी हैं। लिटरली उसे उधेड़ कर उन्होंने फेंक दिया कि जनाब ये झूठ बोल रहे हैं, ये बिल्कुल फ्रॉड कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं। और ये क्रिमिनल नाज़रीन इसलिए गवर्नमेंट है कि इन्होंने इदारों को और अवाम को आमने सामने किया। और ये गवर्नमेंट और आजाद कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर ये रिस्पॉन्सिबल है, डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल है कि वहां पर जो पुलिस फोर्स का हमारा जो जानी नुकसान हुआ या हमारी अवाम का जानी नुकसान हुआ है, जो हमारे इदारों का मोराल नीचे आया है या इदारों और अवाम के दरमियान जो तलखी मची है, उसकी वाहिद जिम्मेदार अनवार गवर्नमेंट आजाद कश्मीर के अंदर तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज और वहां की गवर्नमेंट डायरेक्ट इसकी रिस्पॉन्सिबल है। और मेरी इतलात के मुताबिक आने वाले चंद दिनों में या चंद घंटों में आप देखिएगा इनके खिलाफ बाकायदा से दरखास्तें भी दी जाएंगी जो क्रिमिनल नेग्लिजेंस आजाद कश्मीर के अंदर आजाद कश्मीर की गवर्नमेंट की जानिब से हुई है, जहां पर इदारे और आम अवाम जनरल पब्लिक आमने सामने आई है। अभी तक एक जो सबसे अच्छा सेंटिमेंट रहा है वो ये रहा है कि फोर्सेज पीछे हो रही हैं, फोर्सेज मुख्तलिफ नाकों से विड्रॉल कर रही हैं, पीछे जा रही हैं। बेशुमार हमने गाड़ियां भी देखी हैं जो कि कश्मीर से निकलते हुए हमने देखी हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा शगुन है, ये बहुत अच्छा एक जबरदस्त इनिशिएटिव है। वी रेस्पेक्ट आवर फोर्सेस, पुलिस हो, एफसी हो या कोई भी फोर्स हो, हमें बड़ा एहतराम है उनका। लेकिन ये जो अनवार गवर्नमेंट ने ये जो माहौल बनाया था ये बड़ा खौफनाक था और ज़ाहिर है इसकी वजह से कश्मीर के अंदर नुकसान हुआ है। अब नाज़रीन, जो बैनुल अक़वामी मीडिया वहां पर गया है उसकी बुनियादी वजह यह है कि आजाद कश्मीर के अवाम की जो पॉलिटिकल विजडम है, जो उनकी रेजिस्टेंस है, जो उनकी मुजाहिमत है, उसने बैनुल अक़वामी मीडिया को अट्रैक्ट किया। बैनुल अक़वामी मीडिया नाज़रीन वहीं पर जाता है जहां पर कुछ ओवरवेलमिंग हो रहा या जहां पर लावा फट चुका हो। लिहाजा कश्मीर के अंदर इतनी मैसिव ओवरवेलमिंग डेमोन्स्ट्रेशंस हो रही हैं कि इंटरनेशनल पूरे का पूरा मीडिया इस वक्त कश्मीर के अंदर पहुंच चुका है। आजाद कश्मीर में नाज़रीन स्टेज मुकम्मल तौर पर सेट हो चुका है एक असल रियल डेमोक्रेसी के लिए, एक असल प्योर जमहूरियत के लिए, जहां पर रूल बाय द पीपल एंड रूल फॉर द पीपल, जहां पर अवाम के असल नुमाइंदगान असल इंतखाबात के लिए, असल इलेक्शन के जरिए वहां पर जाकर इख्तिदार में जाकर बैठे और कश्मीरियों के उनके बुनियादी राइट्स दें। सबसे पहले नाज़रीन इस चीज को कंडम करना जरूरी है। पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर और पाकिस्तान का जो एक बेशरम प्राइम टेलीविजन है, इन्होंने एक बीज बोया है कश्मीरियों के दरमियान और पाकिस्तानी अवाम के दरमियान। मैं इस सोच के ऊपर नाज़रीन लानत भेजता हूं। ये घटिया सोच है, ये इंतहाई घटिया सोच है और आजाद कश्मीर का कोई भी बंदा ऐसी सोच हरगिज नहीं रखता। पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन बेशुमार जर्नलिस्ट हैं। पाकिस्तान के अंदर हबीब अकरम साहब को उठाकर देख लें, आप हामिद मीर साहब को देख लें, असतूर साहब को देख लें, किसी भी जर्नलिस्ट को उठाकर देख लें जो टेलीविजन के हाथों मजबूर नहीं है या जिसके रस्से पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन नहीं खींच रहा या जिसे रस्से पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन या जो कंट्रोल हो रहा है उनके जरिए नहीं पड़े हुए, वो कश्मीर के इस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा है। चूंकि ये एक अवाम की राइट्स की मूवमेंट है, ये एक पब्लिक जेन्युइन इंडिजिनस वहां की ओरिजिनल ग्रास रूट लेवल की मूवमेंट है और ये बुनियादी राइट्स के लिए है। लिहाजा ये एक नफरत या ये जो जाली बयानियां है ये बाकायदे से कोशिश की जा रही है। अब नाज़रीन, जो पहले मुज़ाकरात का जो पहला फेज चला, जहां पर अवामी एक्शन कमेटी के 3 अहम तरीन मेंबरान मौजूद थे और यहां से एक हाई पावर डेलीगेशन वहां पर मौजूद था, वहां पर चंद एक चीजें या एक प्रपोजल पेश किया गया। वो ये था कि भाई ये जो 12 मुहाजिरीन की नशिस्तें हैं इनके लिए एक आईनी तरमीम रिक्वायर्ड है और आईनी तरमीम के साथ साथ चूंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, चूंकि पाकिस्तान का इसके ऊपर स्टांस है, चूंकि इंटरनेशनली बहुत सारी चीजें इन सीटों के ऊपर बेस करती हैं, लिहाजा फौरी तौर पर इनका खात्मा तो नहीं हो सकता। लेकिन हम इन्हें यह कर देते हैं कि ये जो 12 नशिस्तें हैं, ये जो कश्मीर के अंदर जाकर वजारतें लेते हैं, उन्हें लिमिटेड कर देते हैं, 2 तक कर देते हैं या 3 तक कर देते हैं और अगर आप चाहेंगे तो इससे भी नीचे लेकर आएंगे। दूसरा यह कि फौरी तौर पर इन तमाम तर 12 सीटों की जो मुरादतें हैं, फंड्स हैं, ये जो पैसा रोकड़ा मालिया लेती हैं, वो माल फौरी तौर पर हम रोक लेते हैं और इन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर जो मौजूदा वजारतें इन सीटों के पास मौजूद हैं उन्हें भी फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया जाएगा या उन्हें भी खत्म कर दिया जाएगा। फिर यह कि एक कमेटी बनेगी या 3 रुकनी कमेटी बनेगी जिसके अंदर कुछ लीगल माइंड्स होंगे और अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से भी जो लीगल माइंड हैं एक वो शामिल होंगे और इसका लाएमल बनाया जाएगा कि इन सीटों को कैसे हम सेरेमोनियल या सोवेनियर सीट्स के तौर पर लेकर जा सकते हैं ताकि इनका कोई अमल दाखिल ना हो। फिर आजाद कश्मीर के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर बनेगा उसके बनने के लिए जो वोट रिक्वायर्ड होते हैं उनके अंदर इस सीटों की शमूलियत नहीं होगी, मुराद खत्म की जाएंगी या फौरी तौर पर मिनिमाइज कर दी जाएंगी। लेकिन इसके लिए भी अगेन आपको पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा, प्रपोजल दिया जाए और बाकी मुतालबात अवामी एक्शन कमेटी के मान लिए जाएंगे। तो मेरी इतलात के मुताबिक ये सब कुछ हुआ है। बाद में बहरहाल उमर नज़ीर कश्मीरी साहब ने भी इसके ऊपर इसी तरह की तकरीबन इसी तरह की गुफ्तगू एक इंटरव्यू के अंदर बातचीत की। उसके बाद नाज़रीन शौकत मीर कश्मीरी साहब आते हैं धीरकोट में। मेरी इतलात के मुताबिक, अब गलत भी हो सकती हैं चूंकि अभी तक जो खबरें आ रही हैं मुतज़ाद सोर्सेस से आ रही हैं, तकरीबन 11 बजे से लेकर 5 बजे तक ये मुज़ाकरात चले हैं, ये डिस्कशन हुई है, बड़ी खुलकर डिस्कशन हुई है।
اور وہاں پر عوامی ایکشن کمیٹی کے بے شمار لیڈرز ایسے موجود ہیں, انہوں نے کہا جناب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ایسے کسی بھی پروپوزل کا, گورنمنٹ اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے کہ اب وہ اپنی کوئی بھی مورل اتھارٹی ہمارے اوپر قائم کر سکے اور ہمیں مزید ہم سے ٹائم مانگ سکے. عوامی ایکشن کمیٹی کے بے شمار ممبران کا یہ کہنا ہے کہ جناب 28 تاریخ سے پہلے کی جو پوزیشن تھی اب وہ پوزیشن نہیں رہی, اب لاشیں گر چکی ہیں, 5 دنوں سے لوگ جاگ رہے ہیں, لوگ سڑکوں کے اوپر موجود ہیں, ایک خوفناک قسم کا کرائسس یہاں پر کریٹ ہو چکا ہے. لہذا فوری طور پر نوٹیفکیشن جاری کیے جائیں, یہ فنڈز فریز کیے جائیں, مطالبات کو مانا جائے اور فائنل نوٹیفکیشن کے بعد ہی جا کر یہ ڈیمونسٹریشن یا یہ قافلے رکیں گے, یہ ختم ہوں گے. لہذا میری اطلاعات کے مطابق یہ ساری چیزیں اگری کر کے اب عوامی ایکشن کمیٹی جا کر نیگوشیٹ کرے گی, جو گورنمنٹ کی جانب سے ڈیلیگیشن موجود ہے ان کے ساتھ جا کر ڈسکس کرے گی اور وہاں سے اب یہ چیزیں آگے جائیں گی. لہذا ایک طرف عوامی ایکشن کمیٹی کے بے شمار لیڈرز کی جانب سے ایک نظر آ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اب کسی بھی طرح کی ٹرکی بتی یا یہ کر دینا یا وہ کر دینا نہیں, بلکہ عوامی ایکشن کمیٹی کے اندر بہت سارے لوگ موجود ہیں جن کی یہ رائے ہے کہ یار کچھ ایک چیزوں کے اوپر یعنی واقعتاً قانونی ترمیم ریکوائرڈ ہے, واقعتاً ایک پارلیمنٹ کا پروسیس ریکوائرڈ ہے, لہذا اس کے لیے ہمیں حل نکالنا چاہیے, ہمیں اسپیس کھولنی چاہیے اور باقی یہ جو چیزیں ہیں چند وہ بڑی واضح ہونی چاہیے, یعنی ان کے فنڈز روک دیے جائیں, باقی جو فوری ہو سکتا ہے وہ سب ہو جانا چاہیے. لہذا جو دوسرا مرحلہ ہے وہ تقریباً آج شروع ہو جائے گا یا ابھی تک شروع ہو چکا ہوگا, لہذا وہ آگے بڑھے گا تو پکچر زیادہ کلیئر ہونا شروع ہو جائے گی. اب جو قافلے ناظرین یہ لاکھوں کی تعداد میں, عوام لاکھوں میں, یہ مظفر آباد کی طرف جا رہی ہے. میری اطلاعات کے مطابق یہ بھی ہے کہ یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ جب یہ مظفر آباد چلے جائیں گے اور اتنا بڑا کراؤڈ ہوگا تو شاید چیزیں بگڑ جائیں گی, اور یہ بھی ممکن ہے کہ خون خرابہ مزید ہو, یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی اور نعرے لگنا شروع ہو جائیں اور لوگ چونکہ غصے میں نہ دیں, لاشیں گری ہوئی ہیں. دیکھیں ایک عوام کا نا ایک رویہ ہوتا ہے, ایک سینٹیمنٹ ہوتا ہے. چونکہ کشمیر کے اندر انہوں نے بلینکٹ کر کے بند کر کے سفوکیشن کریٹ کر دی ہے, اور جب سفوکیشن ہوتی ہے آپ کا دم گھٹتا ہے تو انسان آگے پیچھے ہاتھ پاؤں مارتا ہے, اس کے سوچنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے. تو یہ لوگ 5 دنوں سے گراؤنڈ پر ہیں, 5 دنوں سے سڑکوں کے اوپر موجود ہیں, پھر ان کے اوپر خوفناک کریک ڈاؤن ہوا ہے, پھر بلینکٹ میڈیا کٹ ہے, یعنی یہ لوگ اپنے گھر والوں سے بیوی بچوں سے بات نہیں کر سکتے, یہ باہر اپنے بھائیوں سے بات چیت نہیں کر سکتے, میڈیا تک ان کی رسائی نہیں ہے. پھر وہاں پر جو جعلی خبریں اور بہت ساری اور خبریں پہنچ رہی ہیں جس طریقے سے ان کے حوالے سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, لہذا مظفر آباد پہنچ کر اس کراؤڈ کو کنٹرول کرنا لگ بھگ ناممکن ہو جائے گا. اس سے پہلے معاملات کو طے کیا جائے گا اور چیزیں سارٹ آؤٹ کی جائیں گی. اب ناظرین ایک خبر آ رہی ہے کہ یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے, ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اوورسیز کشمیریوں نے یہ باقاعدہ سے جا کر انہوں نے بھوک ہڑتال کیمپ لگا دیا ہے, اور یہ بھوک ہڑتال کیمپ انہوں نے لگایا ہے پاکستانی ہائی کمیشن کے سامنے. تو پاکستانی ہائی کمیشن کے سامنے ناظرین باقاعدہ سے بھوک ہڑتال کیمپ اس وقت لگا ہوا ہے جہاں پر کشمیری موجود ہیں. تو یہ ہوا ہے جناب, میں ایگزیکٹ آپ کے سامنے لندن پاکستانی سفارت خانے کے سامنے کشمیری طالبان نے بھوک ہڑتال کیمپ کا آغاز کر دیا ہے. انٹرنیٹ اور موبائل سروسز کے معطلی اور فورسز کی جارحیت کے خلاف اور مطالبات کے حق میں اوورسیز کشمیری اپنے ہم وطنوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ناظرین اوورسیز کشمیریوں نے جو جواب دیا ہے, جو رد عمل تھا ان کا, یہ کسی نے پریڈکٹ نہیں کیا تھا, اور کسی کے ذہن و گمان یعنی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ اس طرح سے بیہیو کریں گے, یہ اس طرح سے ریسپونڈ کریں گے. امریکہ کے اندر, برطانیہ کے اندر, کینیڈا میں, نیوزی لینڈ میں, اٹلی میں, مڈل ایسٹ کے اندر کوئی جگہ ایسی نہیں ہے ناظرین جہاں پر کشمیری باہر نہ آئے ہو اور جہاں پر کشمیریوں نے اپنا رول نہ پلے کیا ہو. جو پڑھے لکھے کشمیری ہیں یا مختلف عہدوں کے اوپر قائم موجود ہیں دنیا کے جن جن ممالک کے اندر, پورا انفلوئنس انہوں نے یوز کیا. بلکہ میں دیکھ رہا تھا, آج ایک ٹاؤٹ کہہ رہا تھا کہ یار یہ مزید ٹھیک ہے بند رہنے دینا, کیا فرق پڑتا ہے, عوامی ایکشن کمیٹی کے پیسے ختم ہو جائیں گے اور یہ کیسے آگے بڑھیں گے. وہ کوئی بے شرم کو بتائے کھٹو کو, کوئی کم از کم اس کے تھوڑا سا بازو سے پکڑ کر ایسے ہلائے تاکہ اس کے کھوپڑی کام کرے. عوامی ایکشن کمیٹی ایک کال دے دے, یہ اوورسیز کشمیری اربوں روپے پھینک دیں گے, اربوں روپے. اور یہ انہیں اندازہ نہیں ہے ناظرین یہ کس چیز کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور یہ کیا حرکتیں کر رہے ہیں. بھائی انہیں پیسوں کی فنڈ کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ خود اپنے طور پر لوگ اتنے زیادہ غیرت مند ہیں, یا اپنے طور پر جو ان لوگوں کا کردار ہے کہ 5 دنوں سے سڑک کے اوپر یہ لاکھوں کا مجمع موجود ہے, روٹی تو کھا رہا ہے, پانی تو پی رہا ہے, بلکہ وہ شاید اس ٹاؤٹ سے زیادہ بہتر روٹی کھا رہا ہے, ٹاؤٹ سے زیادہ بہتر حلوے کھا رہا ہے, ٹاؤٹ سے زیادہ بہتر اچھی چائے پی رہا ہے وہ. لہذا اس طرح کی بھی ناظرین چیزیں ہو رہی ہیں. اب میں بین الاقوامی میڈیا کی ناظرین جو کہانی الجزیرہ نے پبلش کی ہے, یہ ہوتا ہے ناظرین میڈیا, اور یہ ہوتی ہے صورتحال جب اصل میں کہانی کھل کر آتی ہے اور دنیا رپورٹ کرنا شروع کر دیتی ہے. الجزیرہ ناظرین کیا رپورٹ کر رہا ہے, میں وہ اردو میں اور انگریزی میں آپ کے سامنے رکھنے کی میں کوشش کرتا ہوں کہ جناب الجزیرہ کیا کہہ رہا ہے. اچھا, الجزیرہ کی ناظرین سٹوری کا ٹائٹل یہ ہے کہ اوکے اچھا تھوڑا سا مجھے ٹائم دے دے تاکہ میں اسے پہلے نکال سکوں تاکہ پھر آپ کے سامنے رکھیں. اوکے اچھا, اس کا ٹائٹل یہ ہے کہ وائی ہیز پاکستان ایڈمنسٹریٹر کشمیر ایرپٹڈ ان دی پروٹیسٹ اگین, کوسچن مارک, کہ آخر کیا وجہ ہے. پاکستان کا میڈیا یہ کیا وجہ نہیں پوچھتا, یہ یلا جی نیشنل سیکیورٹی کرائسس ہو گیا, او جی انڈیا فنڈ کر گیا. اچھا, وہ الجزیرہ پوچھ رہا آخر وجہ کیا ہے کہ کشمیر کے اندر یہ دوبارہ سے پروٹیسٹ ایمرج ہوئے ہیں. اس کے اوپر ناظرین الجزیرہ لکھ رہا ہے کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں 5 روز سے مکمل لاک ڈاؤن ہے, اور اس دوران پرتشدد جھڑپیں ہوئی ہیں. کم از کم 15 افراد کی جانیں گئی ہیں, درجنوں زخمی ہیں جن میں پولیس اہلکار بھی شامل ہیں. خطے میں مکمل بلیک آؤٹ ہے. 28 ستمبر سے انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس مکمل طور پر بند کر دی ہے حکومت نے. عوام غیر یقینی صورتحال میں گھرے ہوئے. مظاہرین نے حکومت کو 38 نکات کا چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا ہے. بنیادی سہولیات اس کے اندر شامل ہیں, انصاف شامل ہے, مفت تعلیم شامل ہے, صحت شامل ہے, اعلیٰ حکومتی اشرافیات کے مراد کے خاتمے کا مطالبہ. یہ رپورٹنگ ہے,
یہ رپورٹنگ ہے جو اصل الجزیرہ کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ جناب وہ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ الجزیرہ سنیں ناظرین کیا کہہ رہا ہے، پاکستانی میڈیا جھوٹ بول رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے۔ الجزیرہ کے مطابق کشمیر کے اندر وہ بنیادی سہولیات مانگ رہے ہیں، وہ انصاف مانگ رہے ہیں، مفت تعلیم مانگ رہے ہیں، وہ صحت مانگ رہے ہیں، وہ اشرفیہ کے امراض کا خاتمہ کریں۔ یہاں پر کہہ رہے ہیں پاکستان مخالف ہو گیا۔ مظاہرین نے حکومت کو 38 چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کر دیا ہے۔ مظفر آباد اور دیگر اضلاع میں مارکیٹیں، ٹرانسپورٹ اور کاروباری سرگرمیاں مکمل بند ہیں۔ پاکستان کا میڈیا کہہ رہا ہے اسکول کھل گئے، میلے لگ گئے، وہاں پر بہارو پھول برسا ہو رہے ہیں۔ یہ میڈیا نہیں ہے ناظرین، یہ کٹ پتلیاں بھی نہیں ہیں، یہ بے شرم لوگ ہیں، یہ بے شرمی کر رہے ہیں، یہ ڈیٹ ہیں، یہ بےغیرت ہیں جس طریقے کی رپورٹنگ انہوں نے کر کے ایک سینٹیمنٹ پاکستان کے خلاف کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ اصل شر پسند ہے جو انہوں نے کیا۔ مظفر آباد اور دیگر اضلاع میں وہ کہہ رہے ہیں سب کچھ بند ہے۔ 40 لاکھ آبادی سخت مشکلات کا شکار ہے۔ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی قیادت میں شروع ہونے والے احتجاج پورے خطے میں پھیل گیا ہے۔ شوکت نواز میر تحریک کے مرکزی رہنما کے طور پر ابھرے ہیں۔ شوکت نواز میر عمر نذیر کشمیری ناظرین اس وقت گلوبلی سیلیبریٹ کیے جانے والے لیڈرز ہیں، بین الاقوامی ریپیوٹیڈ یہ دو جنٹلمین بن چکے ہیں جنہیں انٹرنیشنلی ایک ریزسٹنس فورس کے طور پر دنیا میں سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے۔ آپ یاد رکھیے گا عوامی ایکشن کمیٹی اور یہ جو عمر نذیر کشمیری اور یہ لیڈران ہیں، ان کے اوپر کتابیں دنیا لکھے گی، ان کے اوپر تھیسز لکھے جائیں گے، ان کے اوپر کہانیاں لکھی جائیں گے۔ الجزیرہ رپورٹ کے مطابق یہ 2 سال میں تیسرا بڑا احتجاج ہے۔ پچھلے سال شہباز شریف کی حکومت کی مداخلت اور سبسڈی کے اعلان کے وقت سکون آیا تھا، لیکن اب تحریک زور پکڑ گئی ہے۔ احتجاج کی جڑیں مئی 2023 سے جا کر جڑتی ہیں، جب عوام نے مہنگے بجلی بلوں اور آٹے کی قلت کے خلاف سڑکوں پر نکل کر حکومت کو جھنجھوڑا تھا۔ عوامی ایکشن کمیٹی کا موقف ہے کہ حکومت نے مئی 2024 میں عدالتی کمیشن بنا کر اشرافیہ کی مراد ختم کرنے کا وعدہ کیا، لیکن عمل درآمد نہیں ہوا۔ پوری سٹوری لکھ رہا ہے الجزیرہ، دنیا کو بتا رہا ہے۔ حکومتی وزراء اور افسران کو دی جانے والی سہولیات میں 2 سرکاری گاڑیاں، باڈی گارڈ، ذاتی عملہ اور لامحدود مفت ایندھن شامل ہے، یعنی لامحدود فیول پھونکیں، پیٹرول پھونکیں۔ ان کا بچہ ناظرین مفت میں پیٹرول چاہتا ہے میرے خون سے، بھائی تیرے باپ کا پیسہ یہ، تو کیوں مفت میں پیٹرول یعنی گاڑیوں کے اندر تو گاڑیاں چلا رہا ہے بھائی میرے پیسوں سے؟ یعنی کم از کم اسے شرم کرنی چاہیے۔ بھائی میں آواز اٹھا رہا ہوں کہ بھائی حکمران اشرافیہ جو بھی ہے، ان کے جو بھی بچے ہیں میری عمر کے ہوں گے، آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے۔ میرے پیسوں سے آپ لوگ روٹی کھاتے ہیں اور میرے پیسوں سے جو آپ لوگ گاڑیاں چلاتے ہیں، برائے مہربانی شرم کریں۔ چونکہ میری ریاست کے اندر انصاف نہیں ہے، جوڈیشری نہیں ہے، نہیں تو میں لیگلی آپ سے یہ جا کر ساری چیزیں کلیم کروں، لیکن اخلاقی طور پر برائے مہربانی آئندہ کوئی بھی چیز جو کہ ہمارے پیسوں سے ہے اس کا استعمال آپ نے نہیں کرنا۔ آپ خود غیرت کریں اس چیز کو لے کر۔ حکومتی وزراء اور افسران کو دی جانے والی سہولیات اور 2 سرکاری گاڑیاں، باڈی گارڈ، 12 نشستوں کے ذریعے حکومتیں تبدیل کی جاتی ہیں، عوام اسے ناقابل قبول تصور کرتی ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ نے آزاد کشمیر کی موجودہ عوام تحریک کو عوامی حقوق کی منظم جنگ قرار دے دیا ہے۔ الجزیرہ کے مطابق یہ ایک عوامی رائٹس موومنٹ، یہ انڈیا اسپانسرڈ نہیں ہے، یہ انٹائی پاکستان نہیں ہے، یہ انٹائی فوج نہیں ہے، یہ انٹائی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، یہ بیسک رائٹس کی جنگ ہے، اور یہی بات الجزیرہ کر رہا ہے۔ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔